السلام علیکم۔ ایک سوال ہے جو مجھے بہت تنگ کر رہا ہے۔ میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ ویسے تو ہم پاکستانی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں؟ میں لاہور شہر میں رہتا ہوں، آپ کبھی اس شہر کا چکر لگا کے دیکھیں، آپ کو کوئی ایک دیوار، ایک پلر بھی ایسا نہیں ملے گا جس پہ کوئی پوسٹر یا اشتہار نہ لگا ہو، بھرے پڑے ہیں۔ آپ انہیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں توحید پہ سیمینار ہو رہا ہے، تو کہیں عظمت رسول اللہ کانفرنس ہے، کہیں سیرت النبی پہ کانفرنس ہے، کہیں اسوہ حسنہ پہ کانفرنس ہو رہی ہے، کہیں عظمت اہل بیت پہ سیمینار ہے، کہیں عظمت صحابہ پہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لبیک یا رسول اللہ ریلی ہے، لبیک یا حسین علیہ السلام ریلی ہے، مجلس اعزا ہے، گھر گھر میں جو ہے نا وہ اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ جو پورا شہر ہے، اس میں رہنے والے لوگ جو ہے نا وہ ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اس کے علاوہ انہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ عاشق ہیں، ان کا جینا مرنا ہی اللہ رسول ہے۔ لیکن جب اسی شہر میں آپ بازاروں میں جائیں گے خرید و فروخت کے لیے تو آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا، آپ کو مہنگی چیز بیچی جائے گی، 2 نمبر چیز دی جائے گی، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ اسی شہر میں یا اسی ملک کی جب آپ عدالتوں میں، تھانوں اور کچہریوں میں جاتے ہیں تو آپ کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ اسی ملک میں، اسی شہر میں ایک دکان ایسی نہیں ہے جہاں آپ آنکھیں بند کر کے یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ خالص دودھ بک رہا ہے۔ آپ نے گاڑی خریدنی ہوتی ہے، آپ 3 4 بندے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ڈینٹر پینٹر میکینک، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے اگلے بندے نے آپ کو تھوک لگا دینی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پنکچر بھی سر پہ کھڑے ہو کے لگوانا پڑتا ہے، ادھر منہ کریں تو پنکچر والا 3 4 پنکچر ایکسٹرا بتا دیتا ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ جو عاشق ہیں اللہ کے، اس کے رسول کے یا صحابہ اور اہل بیت کے، وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ ریئل لائف میں نظر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ جس طرح سے اس شہر میں مذہبی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کا رزلٹ بھی تو نظر آنا چاہیے نا۔ گھر گھر میں میلاد ہو، گلی گلی میں جلوس نکلتے ہوں، ٹھیک ہے، ہر گھر میں عاشق رسول رہتا ہو، تو اس شہر کے تو حالات ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ میں یہ کیسے مان لوں؟ مجھے بتائیں کہ کوئی شخص توحید پرست ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، لیکن لوگوں پہ ظلم و ستم کرے، اللہ کی حیا نہ کرے، فرعون بناؤ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ عاشق رسول ہوں، دعویٰ کریں، لیکن آپ رشتہ داروں کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ بد اخلاقی کریں، قطع تعلقی کریں، کاروبار میں، تجارت میں 2 نمبریاں کریں، لوگوں کو دھوکے دیں، ٹھیک ہے، وعدہ خلافیاں کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مولا علی کے، مولا حسین کے عاشق ہوں لیکن حق کا ساتھ نہ دیں، باطل کے خلاف کھڑے نہ ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ابو بکر صدیق کے عاشق ہوں لیکن جھوٹ بولیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق کے عاشق ہوں لیکن عدل و انصاف نہ کریں؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو گلی گلی میں میلاد ہے اور 1 کلومیٹر میں 3 مسجدیں ہیں جو بھری ہوئی ہیں، اور ہر گھر میں عاشق رسول رہتے ہیں، اور جناب جلوس نکل رہے ہیں محرم میں بھی، اور اس کے بعد توحید پرست بھی پھرتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ان سیمینارز کا، ان کانفرنسز کا، ان مجلسوں کا، ان میلادوں کا مقصد تو یہ ہے نا کہ ہماری سوچ بدلے اور ہم ان کے راستے پہ چلیں اور ہماری کردار سازی ہو۔ اگر وہ ہی نہیں ہو رہی تو پھر ان کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، میں کوئی خدا نخواستہ ان محفلوں کے یا ان مجلسوں کے اگینسٹ نہیں ہوں، نہ میں ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، نہ میں کسی خاص گروہ یا فرقے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں۔ میں پورے پاکستان کے پورے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان پہ جو رہتے ہیں، کہ ہم لوگوں کے کردار سے کیوں نہیں شو ہوتا کہ ہم عاشق رسول ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، عاشق صحابہ ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں نا کہ ان محفلوں میں آپ رسول اللہ کی اور اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کا آپ کو بڑا ثواب ملتا ہے، یقین کریں اللہ یا اس کے رسول کو آپ سے ان کی تعریفیں نہیں چاہیے۔ رسول اللہ کی تعریفیں اور ان کی عظمت کے قائل تو ان کے دشمن بھی تھے، تو کفار مکہ تھے یا مشرکین مکہ تھے، وہ بھی رسول اللہ کو صادق اور امین کہتے تھے، اپنے فیصلے بھی سرکار سے کرواتے تھے، اپنی امانتیں بھی رسول اللہ کے پاس رکھواتے تھے، تو ان کو وہ بھی مانتے کہ رسول اللہ سچے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ نے انہیں کہا کہ میرے راستے پہ چلو، انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہم کریں گے، ویسے آپ سچے ہیں، آپ بہت ایماندار ہیں، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ سے سچا کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے راستے پہ نہیں تمہارے چلنا۔ کہیں ہم بھی وہی کام تو نہیں کر رہے؟ زبانی کلامی دعوے بہت بڑے بڑے ہیں عاشق رسول ہونے کے، لیکن جب کردار کی بات آتی ہے، ان کے راستے پہ چلنے کی بات آتی ہے، ہم بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال تھا جو مجھے بہت تنگ کر رہا تھا کہ واقعی کیا ہم اللہ کو مانتے ہیں، یا رسول اللہ کو دل سے مانتے ہیں، یا بس زبانی کلامی دعوے ہیں ہمارے؟ کیونکہ جب میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں نا تو مجھے تو بہت شرم آتی ہے، میرا تو شیشے میں اپنی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ عشق مصطفیٰ وصف مصطفیٰ ہو جانے کا نام ہے۔ رسول اللہ کا عاشق ہوا جو ان کی راہ پہ چلے، ان کو فالو کرے۔ مولا علی کا یا مولا حسین کا یا حضرت ابو بکر کا عاشق ہوا جو ان کی راہ پہ چلے۔ خالی زبانی کلامی داموں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس سوال کے بارے میں۔ باقی میری دعا ہے کہ اللہ کرے ہماری سوچ بدلے، ہمارا کیریکٹر بدلے، اور ہم لوگ واقعی ٹرولی عاشق رسول بنیں، عاشق اہل بیت بنیں، ٹھیک ہے، اور ان کے راستے پہ چلیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ
رب العالمین ہے رحمت للعالمین کے صدقے میں ہم پاکستانیوں پہ پوری انسانیت پر رحم فضل کرم فرمائے اور اس کرونا وائرس جیسے شر سے ہمیں نجات دے. بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا. اگر آپ کو یہ میسج پسند آئے تو اس کو لوگوں سے شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.